الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر ہمارے دین اور شریعت میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. قرآن میں ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند اہلہ ہلال سے ہے. چاند کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں فرمائی ہے اور کیا فوائد ہیں اس کے؟ قرآن کریم نے خود جواب دیا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. یہ مسلمانوں کے اوقات کار کا نظام ہے. والحج، اور اسی طرح بہت ہی زیادہ بڑی عبادت جو سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے اور اس کے کئی مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سارے نظام یہ اہل اسلام کی نجات اور اہل اسلام کی ترقی کے لیے ہے. حالانکہ عام دن میں اور رمضان المبارک کے پہلے دن میں جنسی لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ دین اسلام نے اعلان کیا ہے کہ جب شعبان کا چاند ختم ہو جائے، اگلا چاند جو نکلے گا اب یہ رمضان المبارک کا چاند، اور پھر اس کے اوپر منتج ہونے والے احکام، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ تراویح ہو، وہ ذکر و عبادات ہو، سحر ہو، افطار ہو، یہ پورا کا پورا نظام اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کا قوی تعلق ہے. اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھے کہ یہ تمام احکام رمضان المبارک کا شروع اور ختم، ذی الحجہ کا شروع اور ختم، شوال اور ربیع الاول، محرم، یہ سب اتفاقی چیزیں ہیں، تو یہ بالکل غلط فہمی کی بات ہے.
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ایام میں، اللہ تعالی کے مقرر کیے ہوئے مہینوں میں، اللہ تعالی کے مقرر کردہ تاریخوں میں رد و بدل کے مرتکب ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا ظالم قرار دیا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ ایک سال میں کسی ایک چیز کو حلال کہتے ہو اور اگلے سال میں پھر اس کو حرام کہتے ہو، پھر آنے والے سال میں حلال، پھر آنے والے سال میں حرام. یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف. اور جب انسان کی علم کم ہو، تعلق مع اللہ محدود ہو، اور وہ صراط مستقیم پر قائم نہ ہو، تو پھر اپنی عقل کا غلام ہونے لگتا ہے. بہت سے ایسے افراد اس دنیا میں آئے ہیں جو بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی اور نہ جانے کتنی محنت انہوں نے کی ہے، لیکن جو ان کی عقل ہے اس میں آنے والے خیالات، وساوس، توہمات، ان کو ترجیح دی اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو مرجوح بنایا ہے. اس کی سزا وہ یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں مثال سے. دیکھیں یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی رسالت، آپ کا وجود اقدس اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت عظیم احسان، بہت بڑی رحمت، بہت بڑا انعام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت صحابہ کرام ابو بکر و عمر سے لے کر آخرت کے دن سور کے پھونکے جانے تک آنے والی امت کی تعلیمات اسی میں موجود ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے جاتے تھے کہ آخرت کب واقع ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. یہ تو بتائیے ذرا کہ یہ جو قیامت ہے، آخرت ہے، جزا اور سزا کا دن مقرر ہونا ہے، یہ کب ہوگا؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. قرآن کریم خلاصہ اور قرآن کریم مقصد کا بیان کرتا ہے، اور اس میں بھی دو ٹوک جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل میں ہے، اور اس کی انتہا، جیسے ہر چیز کی انتہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتی ہے، اس طرح آخرت کی انتہا بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹتی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، باوجود یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ سفر میں تشریف لے جاتے تھے، آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور آپ کی حیات طیبہ میں کم از کم نبوت کے دوران 23 سال کا عرصہ وحی کا عرصہ ہے. 23 ایئرز، 23 سال کا عرصہ. اس سال میں، اس عمر میں اور اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی دفعہ ایسے ایام گزرے ہوں گے، کتنی دفعہ ایسے مہینے گزرے ہوں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پہ احسان فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، فرأى اليهود يلعبون في يوم مخصوص
آپ نے دیکھا کہ یہود وہ عاشورہ کے دن میں خوشی مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں اور عید کا سما مناتے ہیں۔ فسأل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم لوگ جو خوشی منا رہے ہو، عید کا سما ہے، یہ سب کیا ہے؟ قالوا ان فی هذا اليوم قد نصر اللہ موسیٰ علی فرعون، کہنے لگے اس ایام میں، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں پر نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ، بلکہ حقیقت میں ہم ہی حضرت موسیٰ کے وارث ہیں اور ان کی تعلیمات کے امین ہیں، ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم بھائی؟ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن احق بموسیٰ منکم کے بعد وہ کون سا عمل ہے جسے اپنانے کا حکم فرمایا؟ حالانکہ عید کے سما میں بہت کچھ ہوتا ہے، میلے کے سما میں دنیا ہوتی ہے اور نہ جانے کون کون سے اعمال اور تفریحات اور خرافات اپنا لیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس پہلو میں جو عبادت کا پہلو تھا اسے اہل اسلام کو ترغیب عطا فرمائی کہ روزہ رکھو، ان ایام میں فراخی کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی کی عبادت بڑھا دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ عید مناؤ، اچھلو کودو، خوشیاں مناؤ اور ہنگامہ کرو۔ حالانکہ اس وقت جو فلسفہ اپنایا جا رہا ہے بالکل یہی فلسفہ اس حدیث کے اندر نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو اور ہمیں ہمارے ازلی ابدی دشمن فرعون پر نصرت اور فتح عطا فرمائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جو اس میں خیر کا پہلو ہے، اس میں جائز پہلو ہے اور اہل اسلام کے لیے ہدایت کا سامان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کرنے کا عمل ہے، اس کے علاوہ باقی لایانیات اور میلہ قائم کرنا اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملک کے طول و عرض میں ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ربیع الاول کے ایام منائے جا رہے ہیں، اور اب یہ ایسا غلط العام ہو چکا ہے کہ بڑے چھوٹے، سرکاری غیر سرکاری، سارے کے سارے اس میں متفق ہیں کہ یہ بات یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا، کون ایسا بدبخت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت مبارکہ پر ناراض ہو یا خوش نہ ہو؟ یقیناً وہ بدبخت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے دور ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت، آپ سے عشق، اس کے معیار اور اس کے انداز وہ کیا ہیں وہ پتہ کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور مٹیریلزم کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا گیا ہے، چراغاں کیا جائے، جھنڈے لگائے جائیں، فلاں کام کیا جائے۔ ارے بھائی، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 23 سال بعثت کے عرصے کے دوران کم از کم 23 مرتبہ تو ربیع الاول گزرا ہے،
اور صحابہ کرام سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، محبت کے دعوے دار، اور واقعتاً کما حقہ آپ پہ جان لٹانے والے وہ صحابہ ہیں، ان کے بعد آنے والے وہ ان سے کم ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے صحابہ کرام نے اپنے سینوں پہ، اپنے چہروں پہ، اپنے پیٹ پہ نیزے اور تیر برداشت کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بال اقدس اور منہ مبارک پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ کرام۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، اور مکہ میں ایک امیر شہزادے کی حیثیت سے آپ رہتے تھے، اور جب شہادت ہوئی تو پورا جسم چھپانے کے لیے کفن نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ ڈالا دین کے لیے۔ حضرت حمزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، اور آپ پہ ہم وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے، اور کفار اور مشرکین کی سازشوں پر نظر رکھنے والے، حدیث شریف میں آتا ہے وقتاً فوقتاً آپ تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جہاد کی اجازت دیجیے۔ کفار مشرکین کی شرارتیں اور ان کی سازشیں اب وہ ضرورت سے زیادہ اور برداشت سے باہر ہو رہی ہیں۔ بدر کے پہلے آپ نے کئی بار اجازت مانگی ہے جہاد کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ پوچھا کہ پہلے فیصلہ کسی سے کروایا؟ کہنے لگے جی کروایا۔ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ آپ نے اس کی گردن اتار دی کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد تم کسی اور سے فیصلہ کرواتے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر مومن اور مومنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے دوسروں سے کروائے اور اس میں اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ان آیات کا نزول اگرچہ دیگر معاملات میں ہوا ہے، حضرت زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے درمیان نکاح کا ہونا، پھر نکاح کا ختم ہونا، لیکن ذرا آپ اپنے ایمان کو گواہ بن کے یہ بھی تو سوچئے کہ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے، ایک لائحہ عمل طے فرما دیا ہے، ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا ہے باقاعدہ، ہم اس پہ عمل کرنے کے بجائے اور ادھر ادھر کی چیزوں پہ لگ جائیں، تو پھر یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح جو کفار اور مشرکین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے اور وقتاً فوقتاً آپ کے تعلیمات کا رد کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کے احوال اور ان کی دعوے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہود وہ تو انہیں آپ کو اللہ تعالی کے مخصوص اور چنے ہوئے لوگ کہتے تھے، اور انبیاء کرام کے اولاد ہونے کے ناطے وہ دوسرے اقوام سے اور عام انسان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر اور اعلیٰ درجے کا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تکبر خاک میں ملایا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ تمام انبیاء کرام نے جن جن کو انہوں نے تنگ کیا، قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سب پہ لعنت ہے تمام انبیاء کی،
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ایک طرف بنی اسرائیل کو اتنی بڑی عزت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. اور واقعتاً اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد. لیکن جب شرارت کی اور اعمال چھوڑ دیے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کے دیگر راستوں کی طرف چل پڑے تو پھر انہی کے اوپر لعنت بھی قرآن میں نازل ہوئی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑا وعدہ، سچا وعدہ. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور ہم تمام وہ تعلیمات اپناتے ہیں، تمام وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی. اور حقیقت کیا تھی؟ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں ان کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ ایک انسان اور نفس کو صرف اس کے جنس کی تبدیل ہونے کی وجہ سے، لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا ہے. قتل و قتال، الغرض، ڈاکہ، چوری، ہر قسم کی خرابی ان میں موجود. لیکن کہتے ہیں نحن ابراہیمیون، ہم ابراہیم کے اولاد ہیں اور ہم ابراہیم کے وارث. آج بھی کہیں نہ کہیں آپ نظر ڈالیں گے، اگر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. یہ تو ہمارے دین اسلام کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزت، مقام، مرتبہ وہ دین میں عمل کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. خواہ وہ کوئی عالم ہو، خواہ وہ کوئی ولی ہو، خواہ وہ کوئی مفتی ہو، کوئی قاری ہو، یہ سب یقیناً دین کا سرمایہ ہے، اور واقعتاً امت میں ان کا مقام بہت بڑا عزت اور شرف کا مقام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ولی، عالم اور وہ صوفی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی یادگار کے نام پہ اور اس کی قبر کے نام پہ اور اس کی درگاہ کے نام پہ ایسے ایسے کام شروع کر دیے جائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کے اصول کے خلاف ہوں. اس کی اجازت نہیں ہے. عام کوئی ولی اور عام کوئی صوفی اور عام کوئی مفتی بڑا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس اور آپ کا وجود اقدس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس فلسفے اور مشرکین کے اس دعوے کو قرآن کریم میں یکسر رد فرمایا ہے، اور ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پہ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آؤ ذرا اور ایسی باتیں، ایسا اتفاق جو ہمارے تمہارے درمیان ہو اس پہ عمل کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. صرف عبادت سے کچھ نہیں ہوتا. عبادت وہ معتبر ہے جس میں توحید ہونی چاہیے. ایک آدمی کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں فلاں جگہ جا کے بت کو سجدہ بھی کرتا ہوں، تو یہ نماز کسی کام کی نہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک کے مرتکب ہوئے تو اعمال سارے کے سارے ضائع، بالکل صفر، کوئی ان کی حقیقت باقی نہیں رہی. تو اللہ نعبد الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ شرط لازم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا. آج کل جب یہ بات کی جاتی ہے
تو بڑے شد و مت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ہم قبروں کو پوج رہے ہیں، اور یہ کس نے کہا کہ ہم اعتقاد ایسا رکھتے ہیں کہ فلاں شخص وہ حاجت روا ہے یا مشکل کشا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں ایک بہت ہی آسان قاعدہ یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی تمام زندگی اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ علماء کرام نے دو قسم کا شرک بیان کیا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی اور ایک ہوتا ہے شرک عملی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص شرک عملی کا مرتکب ہو۔ شرک عملی یعنی بت کے سامنے جھکنا، قبر کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سب شرک عملی ہے، اور یہ شرک واضح ہے، اس کو شرک صریح بھی کہتے ہیں۔ اور شرک اعتقادی، اس میں علماء کرام نے پھر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ایک شرک تحقیقی ہوتا ہے اور ایک شرک بدیہی صریحی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ العیاذ باللہ میں پیغمبر ہوں، تو بر صغیر میں بہت سارے علماء کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کیسا معاملہ ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں۔ لہذا بہت سارے علماء نے ابتدا میں مرزے کے کفر کا فتویٰ دینے میں کچھ توقف فرمایا ہے، انتظار کیا ہے، تحقیق کی ہے، تفصیل جاننے کی کوشش کی ہے۔ اور مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا، یہ کتاب کا نام ہے۔ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا ہے، کیونکہ وہ قریب تھے قادیان سے اور ان کو معلوم تھا کہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کتنا بڑا دجال ہے۔ تو انہوں نے بغیر کوئی توقف کیے جیسے جیسے ان کے اعتقاد اور جیسے جیسے ان کی خرابیاں علماء لدھیانہ کے سامنے واضح ہوئیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ ہوتا ہے شرک اعتقادی۔ فلاں شخص ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، فلاں شخص وہ ہماری آواز سن رہا ہے، فلاں شخص سے مدد طلب کی جاتی ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اور فلاں کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے، وہ ناراض ہو جائے گا، اور وہ ہمہ وقت حاضر اور ناظر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک اعتقادی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی عبادت ہوگی اسی سے ہی استعانت بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا اگر کسی اور سے مدد، نصرت یا استعانت طلب کی جائے اور اس کو حاضر ناظر مانا جائے، یا اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، یا اس کو مستعان سمجھا جائے، یا اس کو آواز سننے والا سمجھا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ اور یہ عہد جو ہم ہر دن، ہر نماز میں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، ہم اس وعدے میں جھوٹے ہو جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ دین پہ مضبوطی کے ساتھ بغیر رد و بدل کے قائم رہنے کی بہت سارے مقامات پہ تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں سکھاتے تھے، سورتیں سکھاتے تھے، قرآن کی تفاسیر سکھاتے تھے، اس کے معنی سمجھاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب تک ہم گزشتہ آیات کی تفسیر، گزشتہ آیات کا معنی، گزشتہ آیات میں بیان ہونے والے احکام وہ نہیں یاد کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگے اگلی آیات کی تفصیلات نہیں بتاتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، یہ سینہ در سینہ روایات میں، اسناد میں، احادیث میں، فقہ میں 100% محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری سیرت، اور صرف پیغمبر نہیں بلکہ اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ان کی جو تفصیل آپ کو چاہیے آج ہماری اسلامی تاریخ کے خزانے میں وہ موجود ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ ہم سے تعلیمات گم ہو گئی یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تحریف ہو گئی، پتہ نہیں چلتا کہ بھئی صحیح بات کیا ہے۔ سب کچھ اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر نماز ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر عبادت ہے۔ ذکر اللہ تعالی کی یاد ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے، اور جس عبادت کا، جس ذکر کا، جس دعا کا، جس نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہو، اگر کوئی شخص اس کو ناقص سمجھے یا وہ یہ کہے کہ بھئی اس میں فلاں چیز رہ گئی ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہوگی؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنی عبادت، اپنی دعا، اپنا استغفار، اس کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے موافق کرنا ہوگا۔ اور جو اعمال دین سمجھ کے دین کا حصہ قرار دے کے کیے جائیں اور حقیقت یہ ہو کہ دین میں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور رہنا اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں گھڑنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا کام جو دین میں گھڑ لیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت وہ گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی وہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بار بار رد و قدح کرنا اور بار بار کسی کو برا بھلا کہنا محراب اور ممبر کی عظمت کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ آپ سب حضرات دین کی محبت اور دین پر عمل کرنے میں کوشاں ہیں۔ تھوڑا سا اس بارے میں بھی غور اور فکر ہونا چاہیے کہ آیا ایک انسان کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، محنت بھی ہو رہی ہے اور وقت بھی دے رہا ہے اور دنیا کی چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ عمل بالآخر حقیقت میں گویا دین ہے بھی یا نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اس کے ادب، اس کا طریقہ کہاں سے سیکھا جائے گا؟ وہ صحابہ کرام سے سیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ پہ جان لٹانے کا ادب اور ڈھنگ سلیقہ وہ ہندوستان کی کسی بستی میں آنے والے کوئی عالم نہیں بتائیں گے، وہ قرآن بتائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تبارک و تعالی سے محبت، اللہ تعالی کے قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور رحمت کی ضمانت ہے۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگی؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کیجیے۔ کس کی اتباع؟ پیغمبر کی اتباع۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر تمہیں سکھا رہے ہیں، عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کو لے لو، اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے تم کو روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق اور آپ پر جان لٹانے کا جو سلیقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، وہ آپ کی تعلیمات کی حفاظت اور
آپ کے لائے ہوئے پیغام کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی کوشش، یہ عشق اور محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لو کنت غیر ربی متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ قرآن میں ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلم هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افقہ هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا کام ہے قرآن کریم کی جمع۔ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور ایک قاری صاحب ایک طرح آیت پڑھ رہے ہیں، دوسرے قاری صاحب دوسری طرح پڑھ رہے ہیں۔ ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی ایسا پڑھایا ہے، دوسرے قاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی ایسا پڑھایا ہے، پہلا دوسرے کو غلط، دوسرا پہلے کو غلط۔ ایسے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب یہ بات رکھی گئی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ قرآن کو یکجا کر لیا جائے، قرآن کو محفوظ کر لیا جائے، قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں فرمایا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور شرعی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کاتبین وحی کو بلایا جاتا تھا۔ اس میں حضرت علی المرتضی موجود تھے، حضرت زید ابن ثابت تھے، حضرت خالد ابن ولید تھے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب صحابہ کرام کاتبین وحی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات نازل ہوتی تھی، خصوصاً حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اور وحی کا زور اور وحی کی تجلیات وہ میرے اوپر ایسی آتی تھیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو مبارک پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ آج ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ایسے صحابہ کرام جو پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہے، آسمان سے جبرائیل امین آ رہے ہیں وحی لے کے، اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عمل کا اور دین کی حفاظت کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ یہ بات سمجھائی کہ غزوات میں اور سرایا میں، جنگوں میں حفاظ بہت زیادہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 13,000 حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے، کیوں نہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اجازت دی اور ایک مصحف جمع کر لیا گیا، جو پھر بعد میں اہل اسلام کے آج ہمارے درمیان جو قرآن کریم کا مصحف ہے، جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو اس وقت جمع کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے عمل، اپنا اعتقاد، اپنی عبادت، اس کو فوری طور پہ بغیر تاخیر کے بدعات سے اور ضلالات سے پاک کرنا ہوگا، یہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کہتے ہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ خدائی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل شامل ہو جاؤ۔ یہود اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے، کچھ ایام آپ ہمارے عمل کریں، کچھ ایام ہم آپ پہ عمل کریں گے۔ قرآن نے صاف انکار کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک یہ ناقابل معافی جرم۔
حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور عظیم عادات، عظیم اخلاق، عظیم تعلیمات کے امین ہیں، لیکن جہاں انہوں نے دعا کی اپنے مشرک باپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، دینی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ابا سے ایک وعدہ کیا تھا جس کو پورا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، 1365 سال عمر رہی ہے حضرت کی، جس میں سے 950 سال نبوت رہی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بس اب عذاب تیار ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، چلے جائیں، کشتی بنائیے اور اس میں سوار ہو جائیے۔ تمام تفصیل ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے متعلق جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے مجھے وعدہ فرمایا ہے کہ بچائیں گے، وہاں فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کا امین نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلتا، آپ کے بتائے ہوئے اعتقاد اس نے نہیں اپنایا۔ اور کیا خرابی تھی اس میں؟ اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے ایمان، توحید، رسالت، اعتقاد، یہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہو، اگر کوئی باپ ہو، اگر کوئی بھائی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو، مشرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ آیت طویل ہے، ترجمہ اس کا تمہارے آبا، تمہارے بھائی، تمہارے بچے، تمہارے اموال اور تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، فتربصوا، بس انتظار کرو، ایک دن آنے والا ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کی، اس کی سزا وہ یقینی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یقیناً ایک مبارک گھڑی ہے اور ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن کسی بھی لمحات اور گھڑیوں کے مبارک ہونے میں یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکال لیں اور اس پہ اعمال شروع کر دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے، آپ کے بتائے ہوئے سلیقے، آپ کے بتائے ہوئے آداب و اخلاق جب ہم یہ اپنائیں گے تو واقعتاً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عاشق ہونے کا دعویٰ پھر کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں کسی عمل کا ثبوت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، صحابہ کرام کی حیات میں، تابعین کی حیات میں دور دور تک نہ انہوں نے خود کیا ہو نہ ان کے سامنے کسی نے کیا ہو، اس عمل کو شریعت کہنا اور نہ کرنے والے کو گناہگار کہنا اور اس میں حصہ نہ لینے والے کو شیطان کہنا، یہ تعلیمات سب اپنی طرف سے گھڑی گئی ہیں، اور ہمارے قرآن کریم میں، ہماری ذخیرہ احادیث میں، ہماری فقہ کے ذخیرے میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ آخری بات بطور لطیفے کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں، آپ کنز اٹھا لیجئے، قدوری اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، نور الایضاح اٹھا لیجئے اور تفصیلات میں چلے جائیں، قاضی خان اٹھا لیں، تاتار خانیہ دیکھ لیں، شامی دیکھ لیں، ہندیہ دیکھ لیں، باب العیدین، یہ باب ہے دو عیدوں کے احکام کے بارے میں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو عیدیں ہم پہ واجب فرمائی ہیں وہ دو ہیں۔ عیدین تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتی، عربی کا یہ پکا قاعدہ قانون ہے کہ دو سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اعیاد کہا جاتا ہے، عیدین نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد، اعمال، عبادت محفوظ فرمائے، شرک و بدعت سے، گمراہی، زیغ و ضلال سے حفاظت فرمائے۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد أولا وآخرا وآخر دعوانا الحمد لله۔